الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز حضرات، ماہ رجب المرجب جا رہا ہے اور اس مہینے کی جو خصوصیت ہے وہ دو حوالوں سے ہے۔ ایک تو یہ اشہر الحرم میں سے ہے، وہ 4 مقدس مہینے کے جنہیں اللہ پاک نے جب سے یہ کائنات تخلیق فرمائی ہے تب سے یہ 4 مہینے اللہ پاک نے مقدس بنائے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ پاک نے الگ بیان کیا ہے۔ ان میں سے 3 مسلسل ہیں اور ایک الگ ہے، اور جو الگ ہے وہ یہی رجب المرجب ہے۔ اور دوسری اس کی خصوصیت اہل ایمان کے ہاں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت وہ شان عطا کی جس کو ہم معجزہ معراج کہتے ہیں۔ الفاظ کے اعتبار سے یہ ایک معجزہ ہے، لیکن جب اس کی تفصیلات میں جائیں جو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بیان فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اس کی تفسیر کو بیان فرمایا، تو یہ ہزارہ معجزات کا مجموعہ ہے، ہزارہ، کیونکہ خود اللہ پاک نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنے مقدس بندے کو یہ سیر کیوں کروائی تاکہ ہم انہیں اپنی آیتیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو زمین پر ہیں وہ انسان نہیں گن سکتا، یعنی جو یہ زمین ہے کائنات کے مقابلے میں یہ ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی چھوٹی چیز ہے، یہ بالکل مختصر سی چیز ہے یہ زمین۔ اس کے اوپر جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، خدا تعالیٰ نے جو کچھ اس پر رکھا ہوا ہے اس کا شمار کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، ان گنت ہیں وہ چیزیں۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ زمین کو میں نے کھنگال لیا، اس کا سب کچھ میں جانتا ہوں۔ جب زمین جو کائنات کے مقابلے میں جس کی حیثیت ایک نقطے کے برابر ہے، اس کا اگر یہ حال ہے تو یہ ساری کائنات اور وہ جنت جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لمبائی نہیں، اس کی لمبائی نہیں، لمبائی تو ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے نا چوڑائی سے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا جنت کی چوڑائی یہ زمین اور یہ سارے آسمان بھی اگر جب مل جائے نا تو صرف اس کی چوڑائی
اتنی ہے، یہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے، خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ پھر اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے۔ جنت کی نعمتوں کو، جنت کی نشانیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، وہ دیکھی، مشاہدہ کیا۔ جہنم کو دیکھا، جہنم بھی اتنی بڑی ہے، صرف جہنم کے اللہ پاک نے 7 دروازے رکھے ہیں اور جنت کے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے رکھے ہیں۔ یعنی جہنم خدا کے غضب کا مظہر ہے، وہ تھوڑی سی لیس ہے، اور جنت خدا کی رحمت کا مظہر ہے، وہ 1 گنا زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا میری رحمت میرے غضب سے وسیع ہے۔ اور جب ہم اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات بالکل، یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی زاویہ نگاہ سے انسان سوچے تو آپ کو یہ بات بالکل عیاں ہو جائے گی کہ اللہ کی رحمت ہر اعتبار سے اس کے غضب پر غالب ہے۔ یعنی رحمت خدا کی زیادہ ہوتی ہے، ہمیشہ اس کی رحمت زیادہ ہے اس کے غضب کی نسبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صرف ایک جنت کو لینا، وہ بھی اس زمین و آسمان سے بڑی ہے، تو اب خود ہی اندازہ کیجئے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جنت کی وہ نعمتیں ہیں صرف ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمیں سمجھانے کے لیے الفاظ ہیں، وہاں شہد ہوگا، پانی ہوگا، فروٹ ہوگا، حوریں ہوں گی، باقی اللہ کی نعمت۔ کیونکہ اگر یہ الفاظ استعمال نہ ہوتے تو کوئی بھی چیز جنت کے ہمارے ذہن میں نہ آ سکتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کو حقیقت نہ کسی انسان نے دیکھا ہے، نہ اس کو سنا ہے، نہ ہی کسی کے دل پر اس کا خواب و خیال بھی آیا ہے۔ وہ اس سے بھی ماورا ہیں، اتنے بھی زیادہ ہیں کہ جہاں انسان کا ذہن جا سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اور اہم۔ اب اندازہ کیجیے اس کے علاوہ عرش الہی ہے، خدا کے فرشتے آسمان ہیں، خدا جانے اس کائنات کو خدا نے کتنا وسیع بنایا ہوا ہے۔ یہ تمام کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو اس کا مشاہدہ فرمایا، اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور پھر اسی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصاً اس امت کے لیے ہے، اور یہ عزت اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو نہیں دی، بالکل۔ اب تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، اس بات پر یہ جو اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نماز کی دولت عطا کی ہے نا، اس شکل و صورت میں، اور یہ ہر اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ نمازیں تھیں، سب کو متم عبادات تھیں، ان کی شکلیں اور ان کی تعداد اور کچھ بہت سارے اختلافات ہیں، یعنی وہ ان نمازوں سے تھوڑی سی مختلف تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنی رحمت کا ایک بہت وسیع، انتہائی وسیع اللہ پاک نے ایک نعمت عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے جب شیطان نے دیکھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ قالب بنایا جا رہا ہے، اور جناب یہ سارا معاملہ اس نے دیکھا تو تھوڑا سا کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں مختصر اس کا احساس کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ میری قدرت کا مظہر ہوگا، یہ میرا خلیفہ ہوگا۔ تو قرآن پاک میں اس نے قسمیں اٹھا کر کہا میں تو اس کو گمراہ کروں گا، اس کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے کی طرف سے آؤں گا، پیچھے کی طرف سے آؤں گا، ہر طرف سے آ کر، یعنی میں اٹ موسٹ کوشش کروں گا اس کو راہ حق سے بہکانے کی، گمراہ کرنے کی، گناہوں میں ملوث کرنے کی، میں بڑی کوشش کروں گا۔
جب یہ اس نے 4 اطراف کا ذکر کیا تو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میں نے تیرے لیے قیامت تک کے لیے تجھے اجازت دے دی ہے کہ تو جو بھی میرے بندوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے کر، لیکن یاد رکھ میرے کچھ ایسے بندے ہیں جن پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا، جن کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ فرمایا تو دائیں طرف سے آئے گا، بائیں طرف سے آئے گا، آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، لیکن 2 طرفیں میری ہیں۔ فرمایا جب میرا بندہ میری بارگاہ میں جھکے گا، سجدہ کرے گا، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تیرے وہ تمام شرارتیں جو تو نے میرے بندوں کے ساتھ کی ہوں، اور وہ تمام چیزیں جو تو نے گمراہی اور بے راہ روی کے لیے جو کچھ کیا ہوگا، جب وہ میرا بندہ میری بارگاہ میں جھکے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں اس کی غلطیوں خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اور یہ جو نماز ہے نا، یہ جو جھکنے والا یہ جو سجدہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا اسی مہینے میں، اسی رات کو۔ اور پھر دوسرا فرمایا جب نماز کے بعد یا آگے پیچھے جب بھی وہ ہاتھ اٹھائیں گے نا اوپر، تو فرمایا میں ان کے ہاتھوں کو کبھی واپس نہیں بھیجوں گا۔ جب بھی وہ مجھ سے مغفرت طلب کریں گے، جب بھی وہ مجھ سے تجھ سے پناہ مانگیں گے، جب بھی وہ مجھ سے سوال کریں گے، میں ان کا سوال پورا کروں گا، میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، میں تیری شرارتیں ان کی جب وہ مجھ سے مانگیں گے یا اللہ پاک اسے بچاؤں گا۔ میرے بھائی، یہ جو عظیم ترین نعمت ہے نماز کی شکل میں، صوفیاء بعض کہا کرتے تھے آج جس چیز سے ہم مسلمان غافل ہیں نا، صوفیاء کہتے تھے یا اللہ پاک اگر جنت میں نماز نہ ہو تو ہمیں وہ جنت سے بہتر ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ میں بھیج کہ جہاں ہم تیری بارگاہ میں سجدہ کریں۔ یعنی ان کو لذت سجدے میں وہ لذت آتی تھی، وہ لطف آتا تھا، وہ سکون ملتا ہے جو جنت میں بھی نہیں ہے۔ کاش کہ مسلمان اس چیز کو سمجھیں۔ جس چیز میں ہم سکون تلاش کرتے ہیں میرے بھائی، کسی دنیا کی چیز میں سکون نہیں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اور یہ جو سکون والی نعمت ہے، یہ جو نماز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نمازوں کے درمیان سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جب مسلمان وضو کرتا ہے نا نماز کے لیے، تو ظاہر بات ہے انسان گناہ تو اپنے جسم کے کسی نہ کسی حصے سے کرتا ہے، یا ہاتھ سے کرے گا، یا زبان سے کرے گا، یا آنکھ سے کرے گا، یا پاؤں سے کرے گا، اور یہ وہ تمام اعضاء ہیں جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وضو ہی سے ان کے گناہوں کو واش آؤٹ کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی رہ جائے تو پھر نماز سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ 5 وقتہ نمازیں، 2 نمازوں کے درمیان کی ہوئی غلطیاں، خطائیں نمازیوں کی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، انسان گناہ کبیرہ سے بچتا رہے اور حقوق العباد سے بچے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کبیرہ کو ہم نہیں معاف کریں گے، چھوٹے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں اور علماء سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو حق العبد ہے، انسان کے حقوق ہیں، اس مسئلے میں بھائی سب کو بہت سیریس ہونا چاہیے۔ حقوق العباد کے معاملے میں جس میں سب سے زیادہ آج ہم کیئر لیس ہیں، پرواہی نہیں ہے، کسی کی پگڑی اچھالیں، کسی کا مال کھائیں، کسی کا حق ماریں، پرواہی نہیں ہے۔ میرے بھائی یاد رکھ لو، کبیرے گناہ کے بارے میں بھی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، بغیر توبہ کے یہی مسئلہ ہے، بغیر توبہ کے بھی شاید خدا، لیکن حق العبد ہے کیسا، وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے یہ معاملات، نمازیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک
ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک یہ وضو، یہ نماز، یہ جمعہ، یہ رمضان، یہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرواتے رہتے ہیں۔ لیکن تمام علماء نے لکھا کہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغائر ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا صغائر کو تو میں معاف کر دیتا ہوں لیکن کبائر کو میں نہیں معاف کرتا، لیکن صغائر میں بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی نشانیاں اپنی قدرت کی دکھائیں۔ ان نشانیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نشانیاں بیان فرمائی، جو بہت سی احادیث کی کتابوں میں، تفاسیر میں، ان تمام وہ ساری تو نہیں بیان ہو سکتی، لیکن بہرحال ان میں سے جو ہمارے آج کے زمانے کے اعتبار سے یا ہر زمانے کے اعتبار سے جس کا تعلق میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، ہر مسلمان کے ساتھ ہے، وہ چاند کی میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں اور یہ سنیں، اور ویسے نہیں، یہ جو آپ کے اور میرے سر کے اوپر کان لگے ہوئے نا، ان کانوں کے ساتھ نہ سنیں، دل کے کانوں کے ساتھ سنیں۔ اور یہ کوئی جوک نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کائنات میں خدا سے کے بعد سب سے بڑی سچی ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اس نے فرمایا ہے۔ یہ فرمان سننے کے بعد بھی اگر کسی انسان کو یقین نہ آئے تو پھر کوئی کائنات میں ایسا چیز نہیں کہ جو انسان کو یہ یقین دلا سکے۔ ہاں، یہ اس بات کا یقین انسان نے خود ہی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جا رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو فرشتوں نے اس طرح زمین پر لٹایا ہوا ہے اور بھاری بھرکم ایک وزنی پتھر لے کر آتے ہیں وہ، اور اس کے سر پر آ کر گراتے ہیں، جس کی وجہ سے اس انسان کا سر کچلا جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، لیکن اس پر کوئی رحم نہیں کرتا، اور دوبارہ اس کے سر کو اپنی اصلی حالت میں لایا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی ہے میرے بھائی۔ رسول اللہ پاک نے فرمایا جب عذاب دیں گے نا تو انسان سمجھا دنیا میں قانون کیا ہے دنیا کا، یہ جو دنیا کے قانون ہیں وہ وہاں کے یہ قانون نہیں ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ پاک نے فرمایا جب جہنم میں پھینکا جائے گا نا تو یہ چمڑی، یہ گوشت تیرا جل جائے گا، خاک بن جائے گا۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب ایک چیز خاک بنتی ہے تو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آتی، لیکن وہاں کا اصول یہ ہے کہ یہی جب پہلا مرتبہ وہ انسان جلے گا، خاک بنے گا، کوئلہ بن جائے گا، پھر دوبارہ اس کی اپنی اصلی حالت پر لایا جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک سے زیادہ سچی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خدا کے بعد سچی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا سروں کو کچلا جاتا ہے، ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ان کے سر اپنی اصلی حالت پر آ جاتے ہیں، وہ انسان چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، وویلا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار ہمیں ایک بار اور چانس دے دو، ہم یہ نہیں کریں گے۔ ان کی یہ حالت زار جب میں نے دیکھی تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اور یاد رکھ لیں یہاں پر یہ وقت نہیں ہے کہ کسی ایک نقطے پر میں تفصیل کے ساتھ بات کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنا یہ عدم علم کی بنیاد پر نہیں تھا۔ اگر صرف سوال یہ قانون بن جائے نا کہ ہر سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان کو علم نہیں ہوتا تو یہ دنیا میں امتحانات کا سارا سلسلہ دڑام گر جائے، اور پھر یہ جہالت کی نسبت خدا کی طرف بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بھی کئی سوالات کیے ہیں اپنے انبیاء، جن کا خدا کو پتہ نہیں تھا۔ سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ علم نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سوال کیا جائے۔ بھائی میرے بھائی، سوالات کرنے کے کئی مقاصد، کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ ہے جواب سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا جو دیا، غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے پلے اس کو باندھیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں نیند نماز سے زیادہ پیاری ہوا کرتی تھی۔ نیند نماز سے زیادہ پیاری ہوا کرتی تھی۔ وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، لیکن یہ بستر پر لیٹے رہتے تھے، حالانکہ خدا نے نماز بھی فرض کی ہے اور جماعت کے ساتھ مردوں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب کیا ہے، اور یہ بہت لیٹے رہتے تھے، وہیں پسلیٹے مارتے رہتے تھے۔ فرمایا کیونکہ نیند انسان کے سر میں ہوتی ہے، سستی کا تعلق انسان کے سر سے ہے، سوچ کا تعلق انسان کے سر سے ہے، اس انسان کا سر کچلا جاتا ہے جو انسان نیند کو ترجیح دیتا ہے نماز پر، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ترجیح دیتا ہے گھر میں نماز پڑھنے پر۔ کبھی کبھار کوئی عذر ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو عادت بنانا انتہائی خطرناک کام ہے۔ ہمارا کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہمارے علم میں ہیں ہم آگے اللہ کے مخلوق تک پہنچائیں۔ انبیاء اکرام نے بھی یہی کہا تھا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام میرا پیغام پہنچا دینا ہے، پہنچا دو، بے دھڑک پہنچا دو، بتا دو ان لوگوں کو، ان سے حساب لینا میرا کام ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں میرے ساتھ کسی کو الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا کسی انسان کے ساتھ میرا کوئی ذاتی بینیفٹ یا دشمنی نہیں ہے، میں آپ سب احباب کی بہتری کے لیے کہتا ہوں، اس آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہوں۔ میرے بھائی دنیا کی زندگی عارضی ہے، ذرا خود ہی غور و فکر کریں نا، کیا خدا کے نظام سے آپ راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں؟ بس سوچیں ذرا، آج تھوڑی سی سردی ذرا زیادہ ہے، کتنے ہیٹر لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ہمیں ذرا میرے بھائی ٹھنڈی یخ بستہ قبر میں جانا ہے نا، کیا آپ اور خاص کر کے جو ہمارے برطانیہ میں رہنے والے لوگ ہیں، یخ بخت، میرا اپنا بیٹا کل میں گیا تھا قبر پر، میں سوچ رہا تھا کیا کوئی کائنات میں انسان ہے کہ جو خدا کے نظام سے راہ فرار اختیار کر سکے، میں کسی طریقے سے آپ بچنا چاہیں بچ سکیں، کوئی راستہ ہے؟ اچھا یہاں تو ٹھنڈ میں، اور سعودی عربیہ پاکستان میں چلے جائے تو وہاں گرمی، تو میرا جانا تو مٹی میں ہے نا، کسی جگہ کی مٹی انتہائی ٹھنڈی ہے، کسی جگہ کی مٹی انتہائی گرم ہے، کیا کوئی راستہ ہے کسی انسان کے پاس کہ وہاں نہ جائے؟ کیا کوئی راستہ ہے موت سے جان چھڑانے کا؟ میرے بھائی نہیں ہے۔ جہاں صبح سے لے کر شام تک سوچ اور شام سے لے کر صبح تک سوچ، خدا کے قانون سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا، کسی بھی خدا کے قانون سے نہیں ہم بھاگ سکتے۔ ایک یہ معاملہ نہیں ہے، جتنے بھی خدا کے قانون ہیں کسی قانون سے بھی انسان بھاگ نہیں سکتا۔ اے روزانہ سی داڑھی منڈانی ہے نا، میری داڑھی اتنے جا کے رک گئی ہے تو داڑھی منڈان والے تو روزانہ نکل آؤں ہے، بھاگے ہو چھڑا سکے ہو جان؟ ذرا سوچو، آپ خدا کے کسی بھی قانون سے جان نہیں چھڑا سکتے، جو مرضی کر کے دیکھ لو، سوچو سارا دن رات سوچو، جو بھی خدا کے قانون ہے نا وہ بڑے اٹال ہیں، ان سے بھاگنا چاہو بھی آپ بھاگ نہیں سکو گے، تو آپ پیچھے راستہ تو ایک ہی رہ جاتا ہے نا۔ جب بھاگنے والا وہ چوائس ہی ختم، وہ آپشن ہی ختم ہے، تو چوائس پیچھے ایک رہ جاتی ہے۔ غور و فکر کریں ذرا، سوچیں اس کو، ایک ہی چوائس ہے، بس اس کی فرما برداری کرو، وہ واحد راستہ ہے۔ قبر کی ٹھنڈک سے بھی بچنے کا وہی راستہ ہے، قبر کی گرمی سے بچنے کا بھی وہی راستہ ہے۔ حشر
وہ سارے معاملات جہنم. تب ہر جگہ کی مصیبتوں سے بچنے کا اور دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچنے کا یہی راستہ ہے. اللہ پاک نے صرف یہاں پر تھوڑا سا آپشن دیا ہوا ہے. قبر میں تو کوئی آپشن نہیں ہے نا, وہاں تو آپ بھاگ نہیں سکتے. یہ آپشن ہے میرے بھائی, یہ چند سال ہے, اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے. یہ چند سال کی آپشنیں ہیں, ان کو مس یوز نہ کرو, ان کو استعمال نہ غلط نہ کرو. پھر خدا پوچھے گا, جواب تیرے پاس یہ میرے پاس نہیں ہے. اگر جواب دے سکتے ہو نا, میں داڑھی کیوں منی سی, تو پھر ہون سوچ لے. میں کہا لے تھے لڑکے, میں پتر میں گیا اتنے جناب نائی کول, تو اس طرح کر, میں پتر تو مینوں 1000 دفعہ آکھنا, میں تینوں کی کہاں گا, پر تو یہ مینوں دس تو خدا نو جواب دے سکیں گا. ٹھٹر گیا, تو میں مینوں دسنا کی فائدہ جو اتنے جواب نہیں دے سکنا تھا. وہ جے تو دے سکیں جواب, مینوں کیا آخے, میں کہا یار ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, میں کی کراں گا, کچھ بھی نہیں. میں تو زبان نہ لاکھاں گا نا بھائی نہ کرو گا, غلط کام ہے, گناہ والا کام ہے. جے تو خدا کی بارگاہ میں جواب دے سکتا ہے تو جاری رکھ, نہیں جواب دے سکتا رک جا, نہیں تیرے فائدے کے لیے بات کرو. دنیا میں بھی تیرا فائدہ, آخرت میں بھی تیرا فائدہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.